بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج، جس کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں، جن میں سے ایک کا مختصر خلاصہ یہاں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ مبارک کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان کے نور سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں براق پیش کی اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام و مرسلین علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مصروف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آورہ کی مبارکباد دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے ہوئے اور وہاں کی عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کی اور وہیں رک گئے۔ پھر مقام کرب خاص میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائی اور اس کرب اعلیٰ میں پہنچے جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعامات الہی اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گنہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دی تو کفار نے اس پر بہت واویلا کھڑا کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں دریافت کرنے لگے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق ہوئی۔